بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو این ادر بیوٹیفل ڈے۔ یہ آج کا خوبصورت دن کا آغاز ہوا ہے صبح کی نماز کے بعد۔ یہ تقریباً 5 بجے کا ٹائم ہے اور ہم اپنے پیارے سے شہر حاصل پور میں ہیں، جہاں پہ ہم نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ میں اور میرے ہسبینڈ ایک ہی شہر سے ہیں، ہم ریلیٹیوز ہیں اور ہم ایک ہی شہر میں ہماری ساری زندگی گزری۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی کے 30 سال اس یہاں پہ گزرے۔ اب 1.5 سال ہوا ہے کہ پرماننٹلی میں اسلام آباد میں شفٹ ہوئی ہوں۔ ادروائز خوبصورت ترین سال، خوبصورت ترین ٹائم میں نے اپنی زندگی کا اس پیارے سے شہر میں گزارا الحمدللہ۔ تو یہ صبح ہم میاں بیوی نکلے ہیں۔ مجھے میرے ہسبینڈ نے ڈرائیونگ سکھانی ہے۔ یہ میرا پہلا دن ہے آج ڈرائیونگ سیکھنے کا، اس لیے میں نے کہا اس کو ذرا کیپچر کیا جائے ایک میموری بنانے کے لیے، اور ساتھ میں اپنے پیاری سی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ ویڈیو۔ تو یہ ہمارے گھر سے تھوڑا سا 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گراؤنڈ ہے، جہاں پہ بہت سارے بوائز کرکٹ کھیلنے بھی آتے ہیں شام کو، اور اس طرح گاڑیاں وغیرہ سکھانے کے لیے بھی یہ گراؤنڈ یوز ہوتا ہے۔ تو یہیں پہ میرے ہسبینڈ آئے، کیونکہ یہاں پہ پھر ٹریفک کا ڈر نہیں ہوتا، آپ ایزیلی اور کانفیڈنٹ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی آپ سیکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی ڈر کے بغیر۔ سکھانے والے کو بھی اتنا ڈر نہیں لگتا اور سیکھنے والے کو بھی نہیں لگتا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ میں روڈ پہ ٹرائی کر چکی ہوں، لیکن وہاں پہ مجھے کافی ڈینجر سا فیل ہوا، اور کیونکہ فرسٹ ٹائم ایور میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھی تھی، تو روڈ پہ مجھے بہت ڈر لگا۔ لیکن اس گراؤنڈ میں تھوڑا سا کانفیڈنٹ فیل کر رہی تھی کہ مینز یہاں پہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کا ڈر نہیں تھا۔ اور میں نے اس دن گاڑی سیکھی، ہسبینڈ نے آدھا پونا گھنٹہ لگا کے ہر باریک بینی سے چیز سمجھانے کی کوشش کی۔ سمجھ بھی آتی ہیں چیزیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں نا کہ خود سے چلانا، انڈیپینڈنٹلی چلانا سٹارٹ کرتے ہیں، اصل میں آپ تب سیکھتے ہیں جب ساتھ بندہ بیٹھا ہو نا۔ تو بے شک وہ آپ کو نہ بھی ڈانٹ رہا، میرے ہسبینڈ نے کبھی بھی مجھے ڈانٹ کے کوئی کام نہیں کروایا یا گاڑی نہیں سکھائی، لیکن پھر بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ایک چیز سمجھائی جا رہا ہے، لیکن آپ بہت زیادہ کانشیس ہو کے، کیونکہ سٹارٹ میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کانشیسنیس کی وجہ سے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا آپ کا مائنڈ وہ چیزیں فوراً نہ جس کو کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، یا پھر کلک نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس وجہ سے جو پاس بندہ بیٹھا ہے نا، اس کو بھی تھوڑی سی چڑ چڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن مجھے الحمدللہ ڈانٹ نہیں پڑی، لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے کہ یار اگلا بندہ کہے گا اس کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو انشاءاللہ یہ بھی تھوڑا سا فیز ہے، گزر جائے گا۔ سٹارٹنگ فیز سب کا ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ اسی دن شام کا ٹائم ہے، اور عید پہ کیونکہ ہمارے گھر گیدرنگ ہوتی ہے، سب کٹھے ہوتے ہیں، میری نندیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اور جیٹھ جٹھانی وغیرہ بھی۔ میرے ہسبینڈ لوگ ایکچولی 4 بہن بھائی ہیں، یعنی 2 بھائی اور 2 بہنیں، تو سب کی ماشاءاللہ میرڈ ہیں اور فیملی والے ہیں، تو جب سب کی فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اور ویسے تو ہم مینز ریگولرلی اپنی زمینوں پہ نہیں آتے، میرے ہسبینڈ تو اپنے ابو کے ساتھ آتے رہتے ہیں جب بھی حاصل پور آئیں، لیکن ہم لوگ جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں عیدوں پہ، ہم لوگ دونوں عیدوں پہ تبھی کبھی ایک چکر لگا لیا، کبھی اپنی زمینوں کا 2 چکر لگا لیے۔ تو یہ میں پورے سال کے بعد اپنے زمینوں پہ آئی تھی۔ یہاں ہم نے باغ لگایا ہوا ہے، ہر طرح کا فروٹ ہے الحمدللہ ہمارے باغ میں۔ یہ ہم اپنے گھر کے لیے ہی لگایا ہوا ہے، یہ گریپ فروٹس ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی دیکھ کے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس چیز کے پودے ہیں۔ مجھے بھی جو چیز یاد رہی میں بھی بتاتی جاؤں گی آپ لوگوں کو، کیونکہ جب یہ وزٹ کیا تھا میرے ہسبینڈ سے سارا کچھ پوچھ رہی تھی، کس چیز کا پودا ہے، کس چیز کا پودا ہے، لیکن پھر مائنڈ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے۔ اور یہ دیکھیں اس دن موسم بہت پیارا ہو رہا تھا، بارش والا، لیکن حبس تھا شدید، مینز بارش ہوئی نہیں تھی، بارش والا موسم ہو رہا تھا۔ ہم لوگ بڑے ایکسائٹمنٹ میں نکلے کہ چلیں بارش ہوگی تو زیادہ مزہ آئے گا، بٹ بہت زیادہ حبس تھا گندے والا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ پسینے چھوٹ رہے تھے، اچھے والا موسم نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے انجوائے کیا۔ جب سارے اکٹھے ہوں، فیملی ساری اکٹھی ہو، تو انجوائے خود ہی ہو جاتا ہے۔ کچھ ایک دوسرے کی جگتوں سے کوئی فنی بات کر دیتا ہے، اور کوئی ویسے ہی کسی کو فنی بات لگا دیتا ہے، اسی چکر میں وہ انجوائمنٹ ہو جاتی ہے ساری۔ تو یہ ہے جی ہماری پیاری سی زمینیں، یعنی میرے ہسبینڈ کی ہیں، اب میری بھی ہیں آف کورس۔
تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ہم نے چاروں طرف باڑ لگائی ہوئی ہے لیموں کی. یہ تقریباً چاروں طرف ہے. ہم نے لیموں کی گھنی سی باڑ لگائی ہوئی جہاں پہ لیموں بھی ماشاءاللہ بہت لگتے ہیں سیزن میں. اور ان لیموں کی باڑ میں بھی تاریں جو لوہے کی ہوتی ہیں وہ گزاری ہوئی ہیں تاکہ سیفٹی رہ سکے. بٹ سیفٹی رہتی نہیں ہے. جنہوں نے فروٹ توڑنا ہوتا ہے وہ کچا بھی توڑ کے لے جاتے ہیں. اور مطلب لوگ اتنا بھی ویٹ نہیں کرتے کہ چیز پک جائے تاکہ ہم بھی کچھ کھا لیں اور جنہوں نے لگائی ہے وہ بھی کچھ کھا لیں. لوگ کچے ہی اتار کے لے جاتے ہیں. ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کھانے کی. چلیں خیر، یہ آلو بخارے کا ہے. یہ پودے کچھ لگے ہوئے ہیں. ان پہ بھی آلو بخارے ابھی نہیں لگنا سٹارٹ ہوئے. مطلب ایک بھی فروٹ ابھی ہم نے آلو بخارا کا نہیں کھایا. بٹ بہت سارے فروٹ ہم کھا چکے ہیں الحمدللہ. اور یہ ہے جی انجیر کے 3-4 درخت لگے ہوئے ہیں. انجیر ماشاءاللہ بہت گرو کی ہے ہماری زمینوں پہ. اور ہر سال انجیر میرے ساس اور سسر حاصل پور میں ہماری جتنے بھی گھر ہیں، جتنی بھی فیملی ہے، سب کو پہنچاتے ہیں. مینس سب کو ایز اے گفٹ دیتے ہیں. اور جو بھی فروٹ ہوتا ہے مینس ہم نے کبھی سیل نہیں کیا. گھر کی ضرورت سے اگر زیادہ اترے یا گھر کی ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ ہم فیملی کو گفٹ کر دیتے ہیں. اپنی جو بھی ہمارے نزدیکی فیملی کے لوگ ہیں سب کے گھروں میں بھجوا دیتے ہیں. تو یہ جو گاؤں میں رہنے والی میری بہنیں اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی تو وہ ریلیٹ کر پا رہی ہوں گی کہ گاؤں میں کتنی خوبصورتی ہوتی ہے. اب یقین کریں کہ اگر میرا بس چلے گا، مجھے 2 آپشن دیے جائیں نا کہ تم گاؤں میں رہنا چاہتی ہو یا اسلام آباد شہر میں رہنا چاہتی ہو، تو میں ڈیفینیٹلی گاؤں میں رہنا زیادہ پسند کروں گی. گاؤں میں کیونکہ میں ساری زندگی شادی سے پہلے گاؤں میں ہی رہی ہوں. مجھے اپنے گاؤں سے بہت پیار ہے اور گاؤں کی زندگی مجھے بہت پسند ہے. پرسکون زندگی، کوئی مطلب جلدی نہیں، سکون سے سارے ٹائم سے سب اٹھتے ہیں، ٹائم سے سارے کام ہوتے ہیں اور کوئی ہلچل نہیں ہوتی. کوئی زندگی میں بھاگ دوڑ جلدی نہیں ہوتی. ٹائم سے آپ ساری ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا یہ کام بھی رہ گیا اور وہ کام بھی کل پہ رہ گیا. ساری زندگی اپنی ماؤں کو، اپنی دادوں کو ہم نے ٹائم سے سارے کام کرتے دیکھا ہے. کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی ہمارے مینس پاپا کا یا دادا ابو کا کوئی کام پینڈنگ کیا ہو یا سوری کیا ہو کہ آج ہم سے یہ آپ کا کام رہ گیا اور یہ کام ہم کل کر دیں گے. جو آج کل کی ہم لڑکیوں کا حال ہے کہ ہم بہت سارے کام ہمارے ہسبینڈ کہہ کے جائیں کہ آج میرا یہ کام کر دینا، تو اگلے دن ہم ان کو سوری کر رہے ہوتے ہیں. اوہ ہو یار، بچوں کی وجہ سے ہمارے ذہن سے بالکل نکل گیا. تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم میں سے بھی کسی کی ماں نے کبھی ایسا کیا ہو یا ان کی زندگی میں اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی مینس اب زندگی میں جتنی بھی سہولتیں ہیں نا اتنی ہی ہماری زندگی ٹف ہوتی جا رہی ہے، اتنی ہی مصروف ہوتی جا رہی ہے. اور اسپیشلی ان موبائلز نے ہماری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے. میں بھی آپ سب میں ہی شامل ہوں کہ جب ایک دفعہ موبائل لے کے بیٹھ جاؤ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹوں کہاں جاتے ہیں اور ہمارے گھنٹوں برباد ہو جاتے ہیں. اب میں تھوڑی سی ٹرائی کر رہی ہوں، زیادہ نہیں بٹ تھوڑی سی میں ٹرائی ضرور کر رہی ہوں کہ اپنا موبائل اب تھوڑا سا کم کروں. وہی ٹائم میں کسی پروڈکٹیو سائٹ پہ یوز کروں، کوئی بک ریڈ کر لوں اور یا پھر وہی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کر لوں. یا اگر ہسبینڈ گھر پہ ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیں، بجائے اس کے کہ ہسبینڈ کے پاس بھی موبائل لے کے بیٹھے رہیں، بچوں کے پاس بھی موبائل لے کے بیٹھے رہیں. اور اس عادت پہ میں تھوڑا سا اوور کم کرنے کی ٹرائی کر رہی ہوں. انشاءاللہ جب بھی نیئر فیوچر اس میں سکسیزفل ہوئی تو آپ لوگوں کو بھی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی کہ کیسے میں نے اس چیز کو مینیج کیا ہے. تو یہ میرا خیال بنانا کے پودے لگے ہوئے ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ، آئی ایم ناٹ شیور. یہ میں نے ہسبینڈ سے پوچھا تھا ویڈیو میں بھی، لیکن مجھے ویڈیو میں بھی سمجھ نہیں آئی تھی وائس اوور کرتے ہوئے کہ انہوں نے کیا آگے سے رپلائی کیا تھا. تو یہ آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ دوسری طرف باڑ ہے یہ ساری، جو کہ لیموں کی ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے. لیموں ماشاءاللہ جب لگتے ہیں تو بہت زیادہ لگتے ہیں. ابھی ان کا پھول بن گئے ہیں، اب آہستہ آہستہ لیموں بنیں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ وزٹ پہ میں آپ لوگوں کو جو بھی اور پاسبل ہو سکا وہ میں دکھاؤں گی. وہ میری نند کھڑی ہوئی ہیں، میرے ہسبینڈ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی سارے اپنی اپنی ویڈیوز بنانے کی ٹرائی کر رہے ہیں. ناٹ فار یوٹیوب، بس اپنی میموری کے لیے. اور یہ 4 پائیاں بچھی ہوئی تھیں یہاں پہ، اور یہاں پہ میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے، میری دونوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں اپنی پھپھو کے پاس. اور
اس بیٹی کی بڑی والی کی آج تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن تھی، اس کو ٹیمپریچر فیل ہو رہا تھا، اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، زیادہ انجوائے نہیں کر پا رہی تھی۔ اور چھوٹی والی ویسے ہی ابھی زیادہ چھوٹی ہے، اس لیے اس کو چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا۔ اور میں الحمدللہ جہاں بھی جاؤں تو میرے سسرال والے، میرے ہسبینڈ فل سپورٹ کرتے ہیں کہ بچوں سے ہٹ کر یہ بھی تھوڑا سا انجوائے کر لے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بچے میں نے ہی سنبھالنے ہیں اور باقی لوگ انجوائے کر رہے ہیں، نہیں، مل جل کے الحمدللہ ہمارے گھر میں سارے کام ہوتے ہیں۔ جہاں بھی جائیں، اگر کسی شادی پہ جائیں، گھومنے کے لیے جائیں، جہاں بھی جائیں، کسی فیملی گیدرنگ میں جائیں تو مل جل کے سارے بچے، کبھی میری نندیں پکڑ لیتی ہیں، کبھی میرے ہسبینڈ، اور کبھی ساس، اور مینس مل جل کے سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی لائف انجوائے ہوتی ہے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور یہ میری نند کے بیٹے ہیں، یہ سوئمنگ سیکھنے کی ٹرائی کر رہے ہیں۔ ہم آئے تو اس لیے تھے مینگو لے کر کہ ٹیوبل میں انجوائے کریں گے، لیکن وہ لائٹ ہی نہیں تھی، اس وجہ سے ٹیوبل میں ہم لوگ بڑے تو پھر نہیں گئے نہانے کے لیے، بچے پھر بھی انہوں نے تھوڑا بہت انجوائے کر لیا اور سوئمنگ وغیرہ سیکھنے کی ٹرائی کی۔ اور یہ ہے جی فش فارم، یعنی یہاں پہ فشیز ہیں، فش والا پول ہے، اور یہاں پہ فشیز ہوتی ہیں جو کہ ہم سردیوں میں کھاتے ہیں مزے سے۔ اور یہ گولے والا ہمیں نظر آیا تو ہم سب نے شور ڈالا کہ ہم نے گولا کھانا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں نے گولا کھایا تھا، مجھے یاد بھی نہیں ہے، کوئی 10-12 سال یا میں بھی اس سے بھی زیادہ، مینز یہ بچپن کی ساری خوبصورتی ہم لوگوں سے چھن چکی ہے۔ اور یہ جب گولے والا نظر آیا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ بھئی آج تو گولا کھلائیں، اور یہ میرے ہسبینڈ ہمارے لیے گولے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ جیسے جیسے بنا کے دیتا جا رہا تھا، ماشاءاللہ ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے تو ٹائم لگا سب کے پاس آنے میں، تو جیسے بنا کے دیتا جا رہا تھا ہم سب کو باری باری ملتے جا رہے تھے، پہلے بچوں کو ملے، پھر بڑوں کو ملے، اور یہ میرے حصے کا گولا آ چکا ہے جو کہ میں نے بہت مزے سے کھایا۔ ہمارے دور میں سمپل چیزیں ہوتی تھیں کہ مطلب گولے کو اوپر صرف کلر دیا اور وہ تنکے میں بنا کے دیتے تھے، وہ زیادہ مزے کا لگتا تھا۔ اب بنا کے بھی کپ میں دیتے ہیں، اس میں کھویا اور تخم لنگا اور کھٹاس، وہ املی کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال دیتے ہیں، کیا وہ والا مزہ اور وہ والا ٹیسٹ رہا نہیں ہے بچپن والا ہمارے۔ چلیں خیر، ہم نے پھر بھی بہت زیادہ انجوائے کیا، شکر الحمدللہ اس رب کی ذات کا، اس نے ہمیں اتنا زیادہ نوازا ہے کہ ہم گناہگار اس کا شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی جہاں بھی موقع ملے چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رب شکر ادا کرنے پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ ہمیں زیادہ دیتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم بیٹھنے لگے ہیں اپنی اپنی گاڑیوں میں اور گھر کی طرف جائیں گے اب ہم۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔